مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، مجھے ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اٹلی سے متعلق دو خبریں لے کر آئے ہیں۔ ایک تو بارڈر کنٹرول کا اٹلی نے جو ہے وہ ایک نیا اعلان کیا ہے بارڈر کنٹرول کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اٹلی میں جو ہے تنہائیں کم ہوئی ہیں، وہ ہم بتائیں گے کہ کیسے کم ہوئی ہیں اور یہ بات کس نے کہی ہے۔ تو پہلے اگر ہم بارڈر کنٹرول کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی نے گزشتہ سال اکتوبر میں سلوینیا کے ساتھ بارڈر پر جو ہے بارڈر کنٹرول نافذ کیا تھا۔ بارڈر کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں چیک کیا جاتا ہے کہ غیر قانونی جو ہے بندہ وہ داخل نہ ہو۔ تو اس پہ اب جو ہے انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے 6 ماہ کا۔ جی ہاں، اب یہ دسمبر میں ختم ہو رہا تھا اور اب انہوں نے اس میں 6 ماہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ 6 ماہ کا اضافہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تقریباً مئی تک جو ہے وہ چلے گا۔ اور جو اٹلی کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 2023 کے مقابلے میں اس سال بارڈر پر کنٹرول لگانے کے بعد جو ہے وہ غیر قانونی تارکین کی جو آمد ہے وہ 51% تک کم ہوئی ہے، یعنی تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ اگر پچھلے سال 100 آتے تھے تو 50 رہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ آسٹریا نے بھی جو ہے ہنگری اور سلوینیا کے ساتھ جو ہے بارڈر کنٹرول میں مئی تک اضافے کا اعلان کیا۔ تو یہ بلکان روٹ جو غیر قانونی تارکین وطن کا ہے تو اس پہ جو ہے تارکین کی آمد روکنے کے لیے دونوں ملکوں نے اقدامات کیے تھے، تو اس میں اب دونوں نے توسیع کر دی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسری خبر کی طرف کہ اٹلی میں جو ہے وہ تنہائیں کم ہوئی ہیں۔ جی ہاں، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، جو اٹلی کی سب سے بڑی یونین ہے CGIL انہوں نے کہی ہے۔ اور یہ تنہائیں کیسے کم ہوئی ہیں وہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 1991 سے لے کر 2023 تک جو افراط زر یعنی جو مہنگائی بڑھی ہے اور جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اس کا حساب لگایا جائے تو سالانہ اٹلی میں تنخواہ جو ہے وہ 1000 تقریباً 90 یورو کم ہو گئی ہے لوگوں کی، یعنی مہنگائی زیادہ بڑھی ہے اور تنخواہوں میں اضافہ کم ہوا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کی آمدن عملی طور پر 1090 کم ہوئی ہے۔ تو اب CGIL نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اس کے مقابلے میں باقی ملکوں میں تو تنخواہوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ جیسے انہوں نے جرمنی کا ڈیٹا دیا، انہوں نے کہا جرمنی میں اس دوران یعنی پچھلے 30 سالوں میں 10,584 یورو کا اضافہ ہوا ہے، یعنی تنخواہ زیادہ 10,584 لوگوں کی بڑھ گئی ہے مہنگائی کے مقابلے میں۔ اور فرانس میں انہوں نے کہا ہے جی 9,681 یورو کا لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، سالانہ کی بات ہو رہی ہے تھی۔ اور پھر اسپین میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 12,569 یورو کا اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں جو انہوں نے داد و شمار کیے ہیں۔ تو یہ باقی انہوں نے کہا ہے جیسے ان 3 ملکوں کو حوالہ دیا اور باقی ملکوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر تو مہنگائی کے مقابلے میں تنخواہوں میں سالانہ اضافہ ہوا ہے، اس لیے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوا ہے۔ لیکن اٹلی میں یہ ہوا ہے کہ جی تنخواہ مہنگائی کے تناسب سے دیکھی جائے تو پچھلے 30 سالوں میں 1991 سے 2023 کے درمیان تنخواہ 1079 یورو کم ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ ہمارے لیے قابل قبول صورتحال نہیں ہے، اور اب اسی لیے ہم 29 نومبر کو ظاہر ہے انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا 29 نومبر کو ہڑتال ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہڑتال سے ذرا ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے، ہمارے مزدوروں کی دہاڑی جاتی ہے، لیکن اب انہوں نے کہا مجبور ہو گئے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ تنخواہوں کے معاملے میں اور جو کنٹریکٹ کے معاملے میں، وہ کہتے ہیں پکے کنٹریکٹ ہونے چاہیے، کچے کنٹریکٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ان پہ بھی پابندی حکومت لگائے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطالبات ہماری حکومت نہیں مان رہی، تو اس لیے ہم جو ہے 29 نومبر کو ہڑتال کریں گے۔ اور حکومت پہ انہوں نے پھر بھی زور دیا ہے کہ تنخواہیں بڑھائے اور کنٹریکٹ کا مسئلہ بھی حل کرے، اور اسی طرح تعلیم اور صحت پر بھی زیادہ خرچ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو بنیادی مطالبات ہیں ان کے کہ تنخواہوں میں جو ہے وہ افراط زر کے حوالے سے ساتھ تناسب سے اضافہ کیا جائے، اور پھر جو ہے وہ کنٹریکٹ کے معاملات بھی حل کیے جائیں۔ اب دیکھتے ہیں 29 نومبر کو ہڑتال ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، پھر حکومت اس کے اوپر کیا ہوتی ہے، کہ ایک بار تو مذاکرات ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے 29 سے پہلے حکومت دوبارہ بھی مذاکرات کی کوشش کرے۔ جو اس میں حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔